ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جن گھڑیوں میں آج سے 1450 سال یا 1500 سال پہلے ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، اس رات جو رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر نازل کیں، قیامت تک جب بھی وہ گھڑیاں دوبارہ آئیں گی، اللہ تعالیٰ وہی رحمتیں اور وہی برکتیں اہل زمین پر اسی شان کے ساتھ نازل فرمائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس صرف وہ رات خوشی والی تھی جس رات حضور تشریف لائے تھے۔ ہمیں گمراہ بھی صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ تو کب کی بات ہے کہ حضور کو تشریف لائے ہوئے تو 1450 سال یا 1500 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، اب تو خوشی منانے کا کوئی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی وقت ہی نہیں ہے، کون سا حضور اس ربیع الاول شریف کو تشریف لا رہے ہیں۔ تو وہ خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ بات قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح ہے کہ اس رات جس رات میں ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اس رات میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس سرزمین پر نازل ہوئیں، پوری دنیا میں اور پورے جہان میں، جب بھی وہ گھڑیاں قیامت تک دوبارہ آئیں گی، اللہ تعالیٰ وہی رحمتیں دوبارہ اہل زمین کو نصیب فرمائے گا۔ یہ قرآن مجید میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود پوچھا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے خود اس کا جواب بھی دے دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ جو نزول قرآن کی رات ہے، اس رات کو ہم 1000 مہینوں کی راتوں جیسا نہیں بنایا، بلکہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی افضل رات بنایا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کیا حکم ہے کہ جب بھی رمضان شریف آتا ہے، ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی طاق راتوں میں تلاش کریں۔ اب قرآن مجید کیا ہر طاق رات میں یا ہر لیلۃ القدر میں نازل ہو رہا ہے؟ نہیں، قرآن مجید تو وہ 1450 سال پہلے ہی جس لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا بس ہو چکا، ہر لیلۃ القدر میں نازل نہیں ہو رہا، لیکن جس رات میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، قیامت تک وہ لیلۃ القدر کی رات جب بھی آئے گی، اللہ ان رحمتوں کا نزول اہل زمین پر فرمائے گا، اہل جہان پر فرمائے گا۔ یہ تو قرآن مجید کے نزول کا معاملہ ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے محدث ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک عظیم بات لکھی، ان کی ایک پوری کتاب ہے ما ثبت من السنہ کے نام سے، کہ 12 مہینوں کی فضیلت۔ اس کے اندر انہوں نے ربیع الاول شریف کے حوالے سے ایک پورا ایک باب قائم کیا ہے۔ اس کے اندر وہ بڑا عظیم ایک پہلو لے کے آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ حضور کو عطا کی گئی، اگر حضور نہ آتے تو پھر لیلۃ القدر بھی نہ ہوتی، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی۔ اسی طرح شب برات یہ حضور کو عطا کی گئی، شب معراج یہ حضور کو عطا کی گئی، جمعۃ المبارک کا دن اور یہ جو قبولیت والی گھڑیاں جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں یہ حضور کو عطا کی گئی، اور عیدین یہ حضور کو عطا کی گئی، رمضان المبارک یہ حضور کو عطا کیا گیا، حتیٰ کہ قرآن مجید بھی یہ حضور کو عطا کیا گیا۔ لیکن 12 ربیع الاول شریف کی شب وہ شب ہے جو حضور کو عطا نہیں کی گئی، بلکہ اس شب میں حضور خود تشریف لائے ہیں۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ کوئی مجھ سے پوچھے تو لیلۃ القدر سے بھی اگر کوئی افضل رات ہے تو وہ 12 ربیع الاول کی میلاد النبی کی رات ہے۔ وہ رات حضور کی جو تشریف آوری کی رات ہے یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جس گھڑی میں حضور تشریف لائے ہیں، قیامت تک جتنا بھی وقت حضرت آدم سے لے کے اور قیامت کی صبح تک جو گھڑیاں آئیں گی، کوئی گھڑی ایسی ہے جو اس گھڑی کا مقابلہ کر سکے جس گھڑی میں امام الانبیاء تشریف لائے ہیں؟